بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ایک سوال ہے کہ جو کورونا وائرس کے مریض ہیں ان کو دوبارہ انفیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی جو ان میں امیونٹی بن جاتی ہے جب کورونا وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو مدافعتی نظام حرکت میں آتا ہے، تو وہ ان کو آئندہ کے لیے انفیکشن سے، یعنی جس کو ری انفیکشن کہتے ہیں، وہ اس سے بچاتا ہے یا ان کو دوبارہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے اور آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں ہاٹ ٹاپک ہے، لیکن ہاف ٹروتھ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، یعنی آدھا سچ لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، مختلف سٹڈیز کو کوٹ کیا جاتا ہے، ریسرچ کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ آدھا سچ کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ سائنس میں یا تو کسی کا جواب ہاں میں ہوتا ہے یا نہ میں ہوتا ہے، کوئی درمیان والی بات عام طور پہ نہیں ہوتی۔ تو یہ چائنا میں ایک سٹڈی ہوئی تھی اور اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جن کو کورونا وائرس کا ایک دفعہ انفیکشن ہو گیا ہے اب ان کو دوبارہ انفیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو وہ چائنا کی سٹڈی کی فائنڈنگز میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں، تو اس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ سٹڈی اصل میں تھی کس چیز کے بارے میں اور اس کی فائنڈنگز یا ریزلٹس کیا تھے۔ تو چائنا میں یہ سٹڈی فروری میں ہوئی تھی، بہت پرانی سٹڈی ہے، یعنی اتنی بالکل نئی سٹڈی نہیں ہے، لیکن اس کی جو سٹڈی کی فائنڈنگز ہیں وہ اب 18 جون کو ایک اور میڈیکل جرنل ہے اس میں یہ اشاعت ہوئی ہے، اس میں پبلش ہوا ہے۔ تو اس میں اصل میں جو سٹڈی تھی اس میں دو گروپ بنائے گئے کورونا وائرس کے مریضوں کے، ایک وہ تھے جن میں علامات نہیں تھے اور کورونا وائرس کا ٹیسٹ صرف پازیٹیو تھا، RT-PCR ٹیسٹ، اور دوسرے وہ تھے 37 مریض جو جن میں علامات تھیں اور RT-PCR بھی پازیٹیو تھا۔ اب ان پہ یہ ریسرچ ہوئی اور سٹڈی ہوئی اور ان میں کچھ چیزیں دیکھی گئی۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ ایک یہ دیکھا گیا کہ ان میں جو وائرس ہے یہ کتنے عرصے تک موجود رہتا ہے، یعنی یہ کتنے عرصے تک آگے منتقل کر سکتے ہیں، اور نیزو فیرنگس سواب لیا گیا، پیچھے گلے سے جو سواب لیتے ہیں اس میں اس کو چیک کیا گیا۔ تو دوسرا یہ دیکھا گیا کہ یہ جو دو گروپ ہیں، یعنی سمپٹومیٹک اور اے سمپٹومیٹک، ان میں یہ جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں IgG اینٹی باڈیز جو ان کو محفوظ رکھتی ہیں آگے ری انفیکشن سے، یا مدافعتی نظام ان کا جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ اینٹی باڈیز دیکھی گئی۔ اور تیسری چیز ایک سائٹوکائن بھی دیکھا گیا، وہ بھی امیون سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تو پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اے سمپٹومیٹک گروپ تھے ان میں یہ دیکھا گیا کہ یہ وائرس 19 دن تک آگے منتقل کر سکتے ہیں، اور جو سمپٹومیٹک گروپ ہے، علامات جن میں تھے، وہ جو 37 مریض تھے وہ جو ایوریج 14 دن تک آگے وائرس کو منتقل کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اے سمپٹومیٹک گروپ تھے جن میں علامات نہیں تھی، وہ اس سٹڈی کے مطابق وہ زیادہ عرصے تک آگے وائرس کو منتقل کر سکتے تھے۔ لیکن اس سٹڈی میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو اے سمپٹومیٹک لوگ تھے یہ جو وائرس زیادہ عرصے تک آگے منتقل کر سکتے تھے، یا ان کے اندر جو وائرس نیزوفیرنکس میں وہ سواب کے ذریعے سے دیکھا گیا تو وہ جب موجود تھا، تو اس کا یہ سٹڈی میں نہیں بتایا گیا کہ یہ آگے بیماری کاز کر سکتے ہیں، دوسروں کو بیماری پھیلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سٹڈی میں نہیں بتایا۔ اچھا، دوسری چیز جو بتائی گئی وہ جو اینٹی باڈیز چیک کی گئی، اس کی فائنڈنگز یہ تھی کہ ایک دفعہ شروع میں اینٹی باڈیز دیکھی گئی، یعنی جب یہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوا یا علامات لوگوں کو آئے تو ان کو جب داخل کیا تو 3 سے 4 ہفتے کے بعد یہ اینٹی باڈیز کو دیکھا گیا۔ وائرس اسپیسیفک IgG اینٹی باڈیز دیکھی گئی، اور ایک وائرس کو نیوٹرلائز کرنے والی نیوٹرل اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ دیکھی گئی۔ تو اب 3-4 ہفتے شروع والے جو تھے، یعنی شروع کا جو عرصہ تھا ان کے مریضوں کا جو بیماری کا، 3 سے 4 ہفتے بعد جب دیکھا گیا تو دونوں گروپ میں جو اینٹی باڈیز تھی وہ کافی زیادہ تھی، لیکن جن میں علامات تھے ان میں بغیر علامات والے مریضوں سے اینٹی باڈیز زیادہ بن گئی تھی۔ اور اس کے بعد ان مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا، جب ٹھیک ہو گئے اسپتال سے یہ چلے گئے، اور 2 مہینے کے بعد دوبارہ جب اسپتال سے گئے تو 2 مہینے کے بعد دوبارہ اینٹی باڈیز کو چیک کیا گیا۔ اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اب دونوں گروپوں میں جن میں علامات تھے یا جن میں علامات نہیں تھے،
ان دونوں گروپوں میں جو وائرس اسپیسیفک اینٹی باڈیز تھی وہ بھی، اور دوسری جو وائرس کو نیوٹرلائز کرنے والی اینٹی باڈیز تھی، ڈائریکٹلی مارنے والی اینٹی باڈیز، نیوٹرل اینٹی باڈیز تھی، یہ دونوں میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی، اور 90% سے زیادہ لوگ جو تھے اس اسٹڈی میں، دونوں گروپوں میں سے 90% سے زیادہ لوگوں میں یہ اینٹی باڈیز میں ڈکلائن آیا، یعنی مقدار ان کی کم ہوئی، یعنی شروع میں مقدار اتنی تھی اور اس کے بعد مقدار بہت کم ہو گئی۔ تو یہ ایک اسٹڈی کی وہ ہے، یعنی ریزلٹس ہیں اور فائنڈنگز ہیں۔ اس میں یہ جو چیز ہے کہ دونوں گروپوں میں یہ وائرس اسپیسیفک اینٹی باڈیز، IgG اینٹی باڈیز 2 مہینے کے بعد کم ہوئی، اور 90% سے زیادہ لوگوں میں کم ہوئی۔ یہ لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں رکھی جا رہی۔ اب لوگوں کے سامنے جو بات رکھی جا رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور فائنڈنگ جو اس اسٹڈی میں جو اینٹی باڈیز کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 مہینوں کے بعد اینٹی باڈیز کو چیک کیا گیا تو ایک اور پرسنٹیج نکالی گئی، یعنی اوسط نکالا گیا، ایوریج نکالا گیا کہ کتنے % یہ والے لوگ جو اسٹڈی میں موجود تھے ان میں بالکل اینٹی باڈیز موجود ہی نہیں تھی، یہ سیرو نیگیٹو ہو گئے تھے، یعنی IgG کا ٹیسٹ جو تھا اینٹی باڈیز کا وہ نیگیٹو آیا۔ تو یہ جو بغیر علامات والے مریض تھے کورونا وائرس کے، جو صرف RT-PCR پازیٹیو تھا، ان لوگوں میں 40% جو لوگ تھے ان میں یہ اینٹی باڈیز سرے سے تھی ہی نہیں 2 مہینے کے بعد، اور اس کے علاوہ جن میں علامات تھیں ان میں تھوڑا بہتر پرسنٹیج آئی ہے کہ 12.9%، یعنی 13% لگا لیں، ان لوگوں میں اینٹی باڈیز نہیں تھی، وہ سیرو نیگیٹو ہوئے، اور باقی جو لوگ تھے اس گروپ میں جن پہ اسٹڈی ہوئی وہ ان لوگوں میں اینٹی باڈیز IgG، وائرس اسپیسیفک IgG موجود تھی۔ تو اب یہ اس اسٹڈی میں یہ تو بتایا گیا کہ شروع میں اینٹی باڈیز جو تھی وہ زیادہ تھی اور دونوں گروپوں میں زیادہ تھی، لیکن جو سمٹومیٹک تھے ان میں اے سمٹومیٹک کی نسبت زیادہ تھی، اور 3-4 ہفتے میں زیادہ تھی۔ اس کے بعد جب 2 مہینے کے بعد دیکھی گئی تو دونوں گروپوں میں 90% سے زیادہ لوگوں میں یہ اینٹی باڈیز میں فال آیا، نیچے آئی، مقدار کم ہوئی۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس اسٹڈی میں فائنڈنگز میں یہ کہیں پہ بھی یہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ آیا یہ جو لوگ ہیں جن کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہوا تھا، جو سمٹومیٹک تھے یا اے سمٹومیٹک تھے، یہ اب اس بیماری سے آیا محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے۔ نہ ابھی تک کوئی اور سٹڈیز ایسی ہوئی ہیں سائنٹیفک دنیا میں کہ جس میں یہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہو، حتمی طور پہ بتا دیا گیا ہو کہ آیا یہ لوگ محفوظ ہیں ابھی ری انفیکشن سے یا نہیں ہیں۔ اس لیے یہ تاثر دینا ان سٹڈیز کے بنیاد پہ کہ آدھی چیز بتانا اور یہ تاثر دینا کہ یہ ابھی اتنی اینٹی باڈیز بن گئی ہیں کہ یہ اب ری انفیکشن سے، یعنی دوبارہ انفیکشن سے یہ محفوظ ہو گئے ہیں، یہ اگر تاثر دیا جائے تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ لوگ پھر حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اب ہمیں دوبارہ انفیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں ان کو دونوں صورتوں میں، کسی کو یہ کورونا وائرس کی بیماری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ان دونوں کو حفاظتی تدابیر اسی طریقے سے جو بتایا جا رہا ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔